بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ حالات کے پس منظر میں کچھ باتیں ہم لوگوں کو دین اور اسلام کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط بات ذہن میں بٹھا لی جاتی ہے اور اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتی بات غلط ہے، لیکن اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور اسی کے اوپر اصرار بھی کرتے ہیں، بضد بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی بات کو ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے بعد یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہی صحیح ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا ضد بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں، جس کے اندر پوری دنیا مبتلا ہو کے چل رہی ہے، اللہ نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اور جتنے لوگوں نے اپنے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سب اس وقت بے بس، مجبور اور لاچار نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کر کے بتایا ہے کہ میری طاقت کے سامنے پوری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے تو کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ ایک مرض چاہے کسی بھی وجہ سے پیدا ہوا ہوگا، جب وہ دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا تو ملینز اور بلینز آف ڈالرز ریسرچ پر خرچ کرنے والے لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے بے بسی ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کرنے والے سارے لوگ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، لہذا اس صورتحال میں ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تقدیر۔ ایک ہوتی ہے تدبیر اختیار کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ ان دو چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہوگا۔ لیکن تقدیر کا بہانہ لے کر تدبیر کو اختیار نہ کرنا، یہ بات غلط ہے۔ توکل کا نام لے کر لاپرواہی کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ لاپرواہی کا نام توکل نہیں ہے۔ تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ نہ لاپرواہی کا نام توکل ہے اور تدبیر اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تدبیر کیا چیز ہے؟ تدبیر یہ ہے کہ جو مرض اس وقت پھیلا ہوا ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے جو مشورہ دیا جا رہا ہے، حکومتوں کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے تدبیر۔ ڈاکٹروں کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں، ان تمام ہدایات کو فالو کرنا چاہیے، اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ جیسے عام دنوں میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ڈاکٹر کچھ نہ کچھ ہدایت ہمیں دیتا ہے کہ بھئی یہ فلاں چیز نہیں کھانا چاہیے، فلاں چیز سے بچنا چاہیے، کبھی ٹھنڈی چیزوں سے منع کرتا ہے، کبھی گرم چیزوں سے منع کرتا ہے، دوا بھی دیتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوا استعمال کرے، پرہیز نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف پرہیز کرے، دوا استعمال نہ کرے، وہ بھی غلط ہے۔ تو عام دنوں میں جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہدایات دی جاتی ہیں، جیسے ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور ڈاکٹر کی منع کردہ چیزوں کو ہم استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس سے مرض بڑھنے کا یا مرض دیر سے ختم ہونے کا خطرہ اور امکان رہتا ہے۔ تو جیسے عام دنوں میں ہم ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ویسے ہی اس وبائی موسم میں جبکہ یہ مرض متعدی ہے، بڑھ رہا ہے، دوسروں کو لگ رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر جو ہدایات دی جائیں
ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جتنی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں مرض سے بچنے کے لیے، وہ ساری تدبیریں ہمیں اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ اگر لاپرواہی کر رہے ہیں تو پھر تقدیر کا نعرہ نہیں دینا، تقدیر کا نعرہ نہیں دینا۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، چار مینار پر سے کود جاؤں گا، دیکھتا ہوں بچاتا ہے نہیں بچاتا۔ اللہ کا امتحان لے کے آپ میں ٹرین کے سامنے کودتا ہوں، توکلت علی اللہ، کود۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا امتحان لینے والے؟ تو جو احتیاط کرنے کی ہدایتیں دی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اب توکل کیا ہے؟ یہ تو تدبیر ہے، اور تدبیر کی اجازت ہے اسلام میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں گئے تھے، واقعہ ہم کو معلوم ہے کہ حضور مکے سے نکلے تھے، بیت المقدس پہنچے، اور مکے سے حضور جس سواری پر سوار ہو کے گئے تھے اسے دیکھا کسی نے نہیں ہے، لیکن اس کا نام براق ہے۔ وہ ایک سواری تھی جو حضرت جبرائیل لے کے آئے تھے، جس پر سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے۔ جب مسجد اقصی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے اترے، حالانکہ وہ اوپر سے لائی گئی سواری تھی، لانے والے حضرت جبرائیل تھے، بھاگ جانے کا کوئی امکان تو نہیں تھا، کسی بازار سے خرید کر لایا ہوا کوئی نیا جانور تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک جگہ باندھا۔ اسے ایک جگہ باندھا حضور نے۔ اس کے بعد آپ مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ توکل کیا ہے اسے سمجھو پہلے۔ تدبیر اختیار کرنا، یہ تدبیر تھی باندھنا، یہ ایک تدبیر ہے باندھنا جانور کو۔ اب باندھنے کے بعد اب کہنا کہ اب میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ یہ کہیں نہیں جائے گی، اسباب اختیار کرنا پہلے۔ کیوں؟ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یقین اسباب پر نہیں ہونا، یقین مسبب الاسباب پر ہونا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوا لائیں، ٹھیک ہے، پیسوں سے دوا خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دوا تو خرید سکتے ہیں، شفا نہیں خرید سکتے۔ اب دوا کھا کر اب کہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے شفا دے گا۔ تدبیر اختیار کرنے کے بعد
اس کے نفع کے سلسلے میں اللہ پر یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ آپ تدبیر اختیار نہیں کریں گے، اسباب اختیار نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ کا میرا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو باندھا، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ تو یہ جتنے اسباب ہوتے ہیں اسے اختیار کرنا ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ اسباب ہیں، میں نے اختیار کیا ہے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، باقی فیصلہ تو آپ کا چلے گا، مرضی تو آپ کی چلے گی، اختیار تو آپ کا چلے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں جو احتیاطی تدابیر بتائے جا رہے ہیں، وہ سارے احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے، موت اور حیات کا وہ مالک ہے، لیکن موت و حیات کا مالک وہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کا امتحان نہیں لے سکتے۔ جا کے کنویں میں کود جا رہے ہیں، ٹرین کے سامنے کود جا رہے ہیں، دیکھتا ہوں اللہ بچاتا نہیں بچاتا، بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ، نہیں، یہ غلط ہے۔ تو بنیادی طور پر پہلی بات ذہن میں رکھیے کہ وبائی جو امراض ہوتے ہیں، اس میں ہماری لاپرواہی سے ہماری جان کو خطرہ لاحق ہے، وہیں پر ہمارے پورے گھر والوں کی جان کو خطرہ لاحق ہے، وہیں پر ہمارے ملنے جلنے والوں کے لیے ہی جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ لہذا توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، یہی مومن کی شان ہے، لیکن وہی رب نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی زمینوں سے اناج اگ کر باہر آ جائے؟ کیا اللہ اس میں قدرت نہیں رکھتا ہے؟ جو اللہ زمین میں پانی اندر رکھتا ہے، وہ اللہ زمین سے پانی اوپر بھی لا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار نہیں ہے، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ کو یا تو کنواں کھودنا پڑے گا، یا تو پھر آپ کو بور ڈالنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ اسباب ہے، یہ اسباب ہے، اسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ وہ رب بغیر کنویں کے آپ کے گھر میں چشمہ ابال سکتا ہے، نہ کنواں کھودنے کی ضرورت ہے، نہ ہی بور ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ سنت اللہ نہیں ہے۔ سنت اللہ کیا ہے؟ سنت اللہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو، اور ان اسباب پر بھروسہ مت کرو، رب پر بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو۔ تو لہذا جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں اس مرض سے بچنے کی، وہ ساری تدبیریں ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جو ہدایات ہم کو چاہے نیوز چینلوں کے ذریعے دیے جا رہے ہوں، حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہوں، ڈاکٹروں کی جانب سے دیے جا رہے ہوں، ان تمام ہدایات کو مد نظر رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرض متعدی ہے، پھیلتے جا رہا ہے۔ لہذا تدبیروں کے سلسلے میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ تدبیر کی بات آتے ہی توکلت علی اللہ بولتے ہیں۔ نہیں، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
تدبیریں اختیار کی ہیں، تدبیریں اختیار کی ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، فرعون کو اطلاع ملی بنو اسرائیل کو لے کے موسیٰ جا رہے ہیں، فرعون نے سارا لشکر اپنا تیار کر کے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل آگے آگے ہیں، فرعون اس کا لشکر پیچھے پیچھے۔ ایک مرحلہ آیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے، بیچ میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل تھی بڑی کرپٹ قوم، جیسے ہی اس نے راستہ بند دیکھا اور پیچھے فرعون کا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم تو مروا دیے، تم تو مروا دیے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی ہے۔ کہا یہ لاٹھی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اضرب بعصاک البحر، کہ موسیٰ یہ لاٹھی وہ پانی پہ مارو، یہ لاٹھی وہ پانی پر مارو۔ کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی جوڑ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لاٹھی پانی پر مارنے سے کیا ہوگا؟ موجیں اڑاتا ہوا پانی کی لہریں بہ رہی ہے اور اللہ حضرت موسیٰ سے فرما رہے اضرب بعصاک البحر، مارو اسے پانی پر۔ اگر ہماری عقل شریف سے پوچھا جائے، ہماری عقل شریف کہے گی کہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال نہیں کیا اللہ کیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم پر لاٹھی اٹھا کر پانی پر ماری۔ آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ دریا پھٹا، راستے بنے، بنی اسرائیل گزر گئے۔ یہاں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لاٹھی مارے بغیر بھی راستے بن سکتے تھے، رب بنا سکتا تھا۔ حالانکہ اس لاٹھی سے اس پانی کا، اس دریا کا کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ مارو لاٹھی، لاٹھی ماری گئی، راستے بن گئے، پار ہو گئے۔ پھر وہاں سے نکلے، پھر ایک موقع آیا، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ پانی نہیں ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا قوم پانی مانگ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، لاٹھی ہے۔ تو وہ اللہ نے فرمایا وہ پتھر ہے، مارو اس کے اوپر۔ کوئی بات عقل میں آ رہی ہے ہمارے کہ لاٹھی لے کے زمین کھودو تو سمجھ میں آتا ہے، بولے تم کھودو میں پانی نکالوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کہ لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا، لاٹھی اٹھائی پتھر پر مارا، پتھر پھٹا، چشمہ نکلا۔ سوال یہ ہے کہ لاٹھی مارے بغیر کیا پانی خدا نہیں نکال سکتا تھا؟
نکال سکتا تھا، لیکن اس کی سنت نہیں ہے، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب توکل کے خلاف نہیں ہیں۔ اب اسباب اختیار کرنے کے بعد اس اسباب سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھنا کہ جب تک میرے رب کی مرضی اس میں شامل حال نہیں ہوگی میری ہر تدبیر فیل ہو سکتی ہے۔ جتنا جتن کرنا تھا میں نے اتنا جتن کر لیا ہے، اتنا جتن میں نے کر لیا ہے، لہذا جتن کرنے سے ہوگا نہیں ہوگا جب تک اس میں رب کی مرضی شامل نہیں ہوگی۔ اسی لیے دوا کھاتے ہیں تو اللہ سے شفا بھی مانگو، اللہ شافی کہہ کے کھاؤ، اللہ کافی کہہ کے کھاؤ، کہ میں دوا خرید سکتا ہوں، شفا نہیں خرید سکتے۔ ورنہ اگر دوا سے ہی شفا ہوتی تو لوگ دواخانوں سے جنازے اٹھا کے نہیں لاتے تھے، لوگ دواخانوں سے جنازے نہیں لاتے تھے، 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ کا بل دواخانے میں پے کر کے وہاں سے لاش اٹھا کے نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ شفا دوا میں نہیں ہے، دوا ایک سبب ہے، شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان موجودہ حالات میں سب سے پہلے تدبیریں اختیار کرو۔ پہلی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ بھائی مجموع سے بچو، کہ جہاں بھیڑ ہو بھیڑ سے احتیاط کرو، احتیاط کرو، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر معمولی مرض ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، سردی ہے، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرو، اور ترس کھاؤ اپنے اوپر بھی، ترس کھاؤ اپنے گھر والوں پر بھی۔ ترس دونوں پہ کھانا ہے، اپنے آپ پہ بھی کھانا ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے لوگوں پر بھی کھانا ہے۔ اور تیسری چیز، میں کہاں سے کس کس سے مل کے آیا آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کہاں کس کس سے مل کے آئے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، اور یہ مرض جو پھیل رہا ہے، متعدی جو ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنے سے ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے جسم کے ملنے سے ہو رہا ہے، متعدی ہو رہا ہے۔ یا پھر اس مرض میں مبتلا آدمی نے جن جن چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے وہاں وہ مرض کے اثرات ہیں، وہاں آپ ہاتھ رکھتے ہیں یا پیر رکھتے ہیں یا اس جگہ کو چھوتے ہیں تو وہاں سے وہ چیز آپ میں منتقل ہو رہی ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عالم اسلام کے مشہور عالم دین حضرت مفتی جسٹس تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے ایک بیان جاری کر کے یہ فرمایا ہے کہ بھائی مصافحے سے احتیاط کر لو، مصافحے مت کرو۔ کیوں؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں، مصافحوں سے احتیاط کرو، معانقہ گلے ملنے سے احتیاط کرو، گلے بھی مت ملو، مصافحہ بھی مت کرو، سلام کرو، جواب دے دو۔ اسی طرح حضرت نے یہ فرمایا وضو اپنے گھر سے کر کے نکلو، ضرورت اپنے گھر میں فارغ ہو کے نکلو۔ یہاں کون کون کتنے لوگ استعمال کریں گے
یہاں کے بیت الخلا، یہاں کے وضو خانے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیے، اپنے گھر میں استنجا کر کے نکلیے۔ اسی طرح جن فرض نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ ہے اپنے گھر میں پڑھ کے آئیے، جیسے فجر کی سنت مؤکدہ گھر میں پڑھ کے آئیے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ گھر میں سے پڑھ کے آئیے، اور مجمع کے ساتھ کم سے کم وقت ہمارا گزرنا چاہیے۔ یہ ہدایات علماء بھی دے رہے ہیں، یہ ہدایت ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں، تاکہ یہ وبا عام نہ ہو جائے۔ اور وہ عام جب ہوگی تو اس سے آپ بھی متاثر ہوں گے، میں بھی متاثر ہوں گا، آپ کے گھر والے بھی متاثر ہوں گے، میرے گھر والے بھی متاثر ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے۔ لہذا سنتیں گھر میں پڑھیے، مسجد آئیے، صرف فرض پڑھیے، چلے جائیے، باقی سنتیں گھر میں جا کے پڑھیے، نوافل گھر میں پڑھیے۔ اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کی یہ تدابیر ہیں، یہ ساری تدبیریں ہم کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لہذا بازاروں میں بیٹھنے سے احتیاط کیجیے، ہوٹلوں میں بیٹھنے سے احتیاط کیجیے، بازاروں میں کھڑے ہونے سے احتیاط کیجیے۔ ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ دانش مندی نہیں ہے، نہ عقل مندی ہے۔ تدبیر اختیار کرو۔ ابھی میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا ایک مضمون تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جذام کا جو مریض ہوتا ہے، جذام ایک مرض ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جذام کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ متعدی مرض ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تدبیریں ہیں جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور باقی ان تدبیروں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ گزشتہ جمعہ کچھ دعائیں میں نے بتایا تھا، پھر ایک مرتبہ میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بہت سے لوگوں کو یاد ہے وہ دعائیں۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح میں 3 مرتبہ پڑھیے، شام میں 3 مرتبہ پڑھیے۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں۔ سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا، جس کو حدیث میں سورہ شفا بھی بتایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھیے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کا سورہ 3 مرتبہ پڑھیے۔ اگر ممکن ہو تو ان ساری چیزوں کو پڑھ کر کسی ایک پانی میں دم کر دیجیے،
3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ ان کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے گھر کے اس گھڑے میں ڈال دیجئے جس سے سارا گھر پانی پیتا ہے۔ 1 مرتبہ صبح کر لیجئے، 1 مرتبہ شام میں کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے کا اہتمام کیجئے۔ وبائی جو امراض ہوتے ہیں، جو عذاب کی شکل میں آتے ہیں، اس میں جو مومن مرتا ہے وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے، جو کافر مرتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ دنیا کو، ملک کو، ہمارے شہر کو، ہماری بستی کو، ہمارے گھر کو اس وبا سے محفوظ رکھیے۔ یہ وقت رجوع اللہ کا ہے، اس سے زیادہ اور خطرناک وقت کیا ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے سر پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس سے بھی برا کوئی وقت ہو سکتا ہے، اس سے بھی خطرناک کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کے سر پر، ہر شخص کے گھر والوں کے سر پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہمارے بڑوں کے سر پر، ہمارے بچوں کے سروں پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر ہم کوتاہی کریں گے، اور اس وقت بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لہذا احتیاط کیجئے۔ جو تدبیریں اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، وہ ساری تدبیریں اختیار کیجئے، ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام کیجئے، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیے۔ ہر آدمی یہ سمجھے شاید مجھ سے اللہ ناراض ہے، ہر آدمی یہ سمجھے، ہر آدمی یہ سمجھے شاید یہ بلا دنیا کے اوپر میری وجہ سے آئی ہوگی۔ کیوں؟ میں کتنا گنہگار ہوں میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کتنے گنہگار ہیں یہ آپ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، نہ آپ کی ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے۔ آپ کا حال آپ سے اچھا اور سچا کون جانتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیے، اللہ سے کہتے رہیے اللہ جو ہو گیا میں معافی چاہتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو دعا ہے اسے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے اور زور زور سے پڑھتے رہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ وقت ہے، انسانیت کی جانیں خطرے میں، ایمان والوں کی جانیں خطرے میں، ہر ایک کے سر پہ موت کے بادل منڈلا رہے۔ لہذا پارسا یہاں کوئی نہیں ہے، یاد رکھو، پارسا کوئی نہیں ہے، نہ آپ نہ میں، کوئی نہیں، پارسا کوئی نہیں ہے، پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں اگر کوئی پارسا تھے تو وہ اللہ کے پیغمبر انبیاء علیہم السلام پارسا تھے، اور کوئی پارسا نہیں۔ معصوم عن الخطا، معصوم عن النسیان، وہ انبیاء کی ذات ہے، عصیان سے پاک، گناہ سے پاک انبیاء کی ذات ہے۔ باقی صحابہ کے بارے میں علماء نے فرمایا صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے، معصوم نہیں تھے۔ اب ان کے بعد اس دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کے بعد کوئی اس دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پارسا ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بے گناہ ہے، وہ بے قصور ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لہذا
خوب استغفار کیجئے، خوب استغفار کیجئے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھیے، فرائض کا اہتمام کیجئے، اور جو تدبیریں بتائی گئی ان تدبیروں کو اختیار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔